اور جو دن گزر رہے ہیں یہ پوری دنیا نے خوف کے عالم میں گزارے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری انسانیت کو ایک کلاس روم کے اندر جمع کر کے قدرت کوئی سبق دینا چاہتی ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نینو ٹیکنالوجی کے اس دور میں ساری سہولیات ہوتے ہوئے ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود وہ زمانہ گزرا کہ ہم نے دیکھا کہ انسانوں کی چلت پھرت ختم ہو گئی، لوگ مجبور ہو گئے لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں میں محدود وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے پر۔ ایسا کیوں ہوا یہ ایک بہت تفصیل طلب بات ہے، مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ بیماری جو اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے پینڈیمک میں تبدیل ہوئی، اس کے لیے 15 مارچ 2020 نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ چھپی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دولت کی ناہموار تقسیم سبب بنی کہ اتنی تیزی اور اتنی شدت کے ساتھ اس بیماری نے پینڈیمک کی صورت اختیار کر لی اور پوری دنیا اس کی گرفت میں آ گئی۔ واقعاً اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بہت سے درس ہیں جو اس وقت ملے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ واقعاً ہم سادگی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور جس حرص و ہوس کے لیے انسان خواہشات کے پیچھے، ان لمیٹڈ ڈیزائرز کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے، واقعاً وہ انسان کی ضروریات زندگی نہیں ہیں، بلکہ اگر اس نے اس انداز سے فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی ہوتی تو شاید اس بیماری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔ لیکن بہرحال جو بہت سے درس ہمیں ملے ہیں وہ یاد رکھنے والے درس ہیں، اور پوری ہیومن ریس کے لیے یہ موسٹ یونیک کنڈیشن پیش آئی ہے۔ واقعاً اگر ذرا سا غور کریں، مجھے یاد آتا ہے میں نے ابھی کہیں ایک جملہ پڑھا تھا، بلکہ وہ پوری بات عرض کر دوں۔ بیان یہ کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے جب سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس وقت اگر کسی سرمایہ دار کو اپنے کسی باعزت حریف کو، اپنے کسی رائیول کو، ریسپیکٹیبل رائیول کو کوئی سزا دینی ہوتی تھی اور اسے ایک اعتبار سے اسے خاک میں ملانا ہوتا تھا، تو اس کے لیے کیا یہ جاتا تھا کہ بستی کے سب سے حقیر انسان کے ذریعے اس کے سر پہ جوتے لگوائے جاتے تھے تاکہ یہ واقعہ نسلوں تک یاد رکھا جائے اور اس کا نام ایسا مٹی میں ملے، ایسا خراب ہو کہ اس کے بعد پھر وہ معاشرے میں نظریں اٹھانے کے لائق نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نمرود کے مچھر سے بھی کروڑوں گنا چھوٹے وائرس کے ذریعے سے ہمیں اس طرح مجبور کر کے گویا قدرت نے ہمارے سروں پر اسی انداز سے جوتے لگا کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جب فطرت سے انحراف کرتا ہے، انسان جب قدرت کے مقابلے میں آتا ہے، انسان جب اپنی مرضی پہ چلتا ہے، تب اسے یہ بتانا پڑتا ہے، اسے یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ وہ ترقی میں کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن اس دنیا کو کنٹرول کرنے والی ایک طاقت ہے، ایک ان سین انویزیبل پاور ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی کی طرف ہماری توجہات ہونا چاہیے۔ شاید اس کورونا وائرس کے بعد جو دور شروع ہوگا، پوسٹ کورونا ایرا جو آئے گا، اس کے اندر جو سامنے ہمارے چیزیں ہیں اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان پلٹ آئے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر روحانیت کی طرف دوڑنے کی اور روحانیت کی جو پیاس ان کے اندر رکھی گئی ہے اس کو بجھانے کی ایک دوڑ ہے جو شروع ہوگی۔ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم پیغام دیں، بتائیں کہ واقعاً وہ نظر نہ آنے والی طاقت کہ جس نے پوری دنیا کو
کنٹرول کیا ہوا ہے، خلق کیا ہے، جو چلا رہی ہے، وہی طاقت ہے کہ جس نے انسان کو اس عالم رنگ و بو میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اسی کی طرف اس کی واپسی ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ انسان اور مذہب کا رشتہ کیا ہے۔ لہذا اس